اب یہ جو بیانیہ سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنایا ہے، اس بیانیے سے وہ جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو آبجیکٹیو ہے ارلی الیکشنز کا، وہ حاصل کر پائیں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ حبیب صاحب، اس طرح سے بار بار نیوٹرلز کو مخاطب کر کے، اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کر کے اپنے جلسوں میں سابق وزیراعظم عمران خان نے سوال بھی ان سے کیے، اس طرح سے وہ اپنا مقصد حاصل کر لیں گے؟ اچھا، یہ بتائیے کہ عمران خان کون ہے؟ عمران خان کیا کوئی ایسا شخص ہے جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہے، سیاستدان اور سابق وزیر اعظم ہے، اور کیا وہ سابق وزیر اعظم ہیں؟ چلیے، تھینک یو ویری مچ۔ بات یہ ہے کہ اگر عمران خان سابق وزیر اعظم ہیں تو کیا یہ واحد سابق وزیر اعظم ہیں جنہوں نے اس طرح کی بات کی ہے؟ اور پھر آپ کیسے کہتے ہیں کیا اسٹیبلشمنٹ ہماری کوئی غیر ہے؟ وہ بھی تو ہماری اپنی ہے نا، ہم سب کے بھائی بچے سیاست میں بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ یہ کوئی ایک فریق دوسرے فریق کو کچھ کہہ رہا ہے تو اس کو اس سینیریو میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر جب گھر میں بات ہوتی ہے، ملک کے اندر بات ہوتی ہے، تو ملک میں عمران خان صاحب سب سے بڑے سیاستدان رہ چکے ہیں، سب سے بڑی پارٹی کے آج بھی وہ سربراہ ہیں، تو معاف کیجیے گا، تو سابق وزیر اعظم کے طور پر بہت ساری چیزیں ان کے علم میں ہیں، تو لہٰذا اگر وہ کسی کو کہہ رہے ہیں تو اس کو آپ کو اتنا نیگیٹو نہیں لینا چاہیے۔ جو آپ کہہ رہی تھی نا کہ ریڈ لائنز کراس کر کے، کون سی ریڈ لائنز ہوتی ہیں بھائی؟ اگر میں نے اپنے گھر میں دیکھتا ہوں کوئی خرابی ہے تو کیا گھر کے سربراہ کی حیثیت سے میں اگر کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تو کیا آپ اس کو کہیں گے ریڈ لائن کراس کر لی؟ حبیب صاحب ایک سیکنڈ، میں یہاں پر آپ کو روکوں گی۔ اس سے پہلے بھی سابق وزرائے اعظم بھی جب اس طرح کے الفاظ استعمال کیا کرتے تھے تو ہم اپنے ہی پروگرام میں ان کی بھی مخالفت کیا کرتے تھے۔ جب ایک ادارہ، جب ایک فریق خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں سیاست سے بخش دو، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹو، ہمیں سیاست میں نہ لاؤ، پھر آپ ان کو لے کر آتے ہیں سیاست میں اپنے آبجیکٹیو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر بھی یہ ریڈ لائن کراس کرنا نہیں ہوگا؟ میں اس کو پولیٹیکل ارینا میں رکھوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب پہلے بھی کوئی بات ہوئی تھی تو میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ کو کوئی ریڈ لائن ہوتی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ پاکستان کی سیاست کا ہر ایشو پاکستان کی سیاست کا ایشو ہے۔ بڑھاوا بھی نہیں دیکھیے، بڑھاوا تو کوئی بھی نہیں دے رہا، میں اب بھی نہیں دے رہا بڑھاوا۔ بات یہ ہے کہ بات تو کرنی چاہیے نا۔ جب آپ کے گھر کے اندر، آپ کے ملک کے اندر کچھ کویسچن مارکس ہیں تو کون کرے گا؟ ظاہر ہے سیاستدان کریں گے، صحافی کریں گے، یہ بات دانشور لوگ بات یہ کریں گے، تو اس کے اوپر جب بات ہوگی تو آگے بڑھے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ریڈ لائن غالباً آپ اس حوالے سے کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات کریں تو کوئی اقتدار میں نہیں آ سکتا، یہی آپ کے کہنے کا مراد ہے نا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اقتدار میں ایک تو اللہ تعالیٰ اقتدار اعلیٰ ہے جس کے پاس اس ملک کا، اور وہی ملک دیتا ہے اور وہی ملک چھین لیتا ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عوام نے ووٹ ڈالنے ہیں، عوام کے ووٹوں سے کوئی اقتدار میں آئے گا، عوام ووٹ آؤٹ کریں گے تو اقتدار سے نکل جائے گا۔ کیا نواز شریف نے جب ان کے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے جو اعتراضات تھے اور اس کا انہوں نے برملا اظہار کیا، بلکہ نام لے لے کے کیا، تو نواز شریف کی پارٹی تو اقتدار میں ہے اس وقت، مریم نواز کرتی رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح صدر آصف علی زرداری کیا اینٹ سے اینٹ نہیں بجاتے تھے؟ تو جب وہ بھی اس وقت اقتدار میں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان مدظ اللہ العالی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں انہیں ہرایا گیا، اور وہ ہرانے والوں کے نام باقاعدہ طور پر بتاتے ہیں، اور جلسوں میں بھی وہ اس طرح کا ذکر کرتے ہیں۔ منع کے ابا کی پھپتی کس نے کسی تھی؟ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں ہیں تو سب لوگ سیاستدان کرتے رہے ہیں، تو اس وقت جتنی بھی وہ باتیں کرنے والے ہیں وہ سب کے سب تو اقتدار میں ہیں، تو لہٰذا عمران خان ایسا غلط کیا کہہ رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ یہ اخذ کیا جائے کہ آپ فتویٰ دے دیں کہ وہ ریڈ لائن کراس کر رہے ہیں، یا ان کے اس کے بعد وہ اقتدار کے اہل نہیں رہیں گے، تو گویا اقتدار میں لانا یا نہ لانا آج بھی اسٹیبلشمنٹ اس میں رول پلے کر رہی ہے۔ پہلے بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ اس میں رول پلے تو پھر جب وہ نیوٹرلز ہیں تو پھر ان باتوں پہ کی پریشانی کا کیا سبب ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود مخاطب کر رہے ہیں نا کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ اپنا رول پلے کریں۔ سابق وزیر اعظم ہیں اور سب سے بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، جب وہ کسی چیز کو ناہموار ہوتا ہوا دیکھیں گے تو کیا وہ پریشان نہیں ہوں گے؟ کیا ان کی جگہ کوئی بھی ہو؟ کیا نواز شریف پریشان نہیں رہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو پریشان نہیں رہے؟ کیا محترمہ بے نظیر بھٹو پریشان نہیں رہی جب ناہموار دیکھتے تھے وہ سیاست کے میدان کو تو وہ اس پہ بات کرتے تھے؟ آیا کہ حبیب صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ سیاست دان اپنے مقصد کے لیے جب چاہے نیوٹرلز کو کہہ دے کہ آپ انوالو ہو جائیں، جب چاہے ان کی انوالومنٹ جو ان کی نظر میں ہوتی ہے اس کے اگینسٹ آ جائیں؟ میں نے پہلے بھی آپ کو اسی لیے عرض کیا تھا کہ آپ جیسے جو پرجوش لوگ ہیں وہ بہت جلدی نتائج اخذ کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ فلاں چیز کو خود
खुद ही कह देते हैं रेड लाइन और फिर कहते हैं इसने किसी ने क्रॉस कर ली, हालांकि रेड लाइन का कोई वजूद रेड नहीं लाइन का होता। आपका अपना बयानिया हो सकता है। इसी तरह दूसरी बात यह है कि अभी आपने ये नतीजा अखज़ कर लिया, तो भाई अब इन नताइज के अखज़ करने पे जो आप यू आर जंपिंग टू द कंक्लूजन्स, तो मैं कैसे अब इस पे अर्ज कर सकता हूँ? तो देखिए, कोई कहीं रेड लाइन नहीं क्रॉस कर रहा, ये रेड लाइन सिर्फ पाकिस्तान की सरहद है जिसकी हिफाजत हमारी फौज के जिम्मे है और वो करे, उसके अंदर हमने बात करनी है, हमने मुकालमा करना है और बंद कमरों का मुकालमा नहीं करना। आपको ये बात मैं वाजे कर दूं कि इस प्रोग्राम में ये बात मैं तवातुर से कहता हूं कि बंद कमरों का मुकालमा नहीं करना, बंद कमरों में बैठ के बात नहीं करनी, लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंगेज करके साथ बैठ के बात करनी है। तो अब आप कहें कि क्या आज भी मुकालमा हो रहा है? हाँ हो रहा है। आज भी बंद कमरों में हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या आज भी इमरान खान को और दूसरे लोगों को उस मुकालमे से कुछ उम्मीद लगी हुई है? हाँ लगी हुई है। मसला यह है कि हम सारे बहसीयत मजमूई बाज नहीं आ रहे, हम बहुत सारे वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन बहरहाल ये कोई रेड लाइन नहीं है। और अब जो है सूरत हाल इतनी हो चुकी है, लोग कह रहे थे कि 2020 में नवाज शरीफ की तकरीर के बाद नवाज शरीफ कभी इख्तियार में नहीं आएंगे, आ नहीं गए। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ तो इख्तियार में, तो इसका मतलब है जो मर्जी कहते रहें, नहीं, जो मर्जी नहीं कहें, जो मर्जी नहीं कहें, आप सोच समझ के बात करें और अगर वो लॉजिकल है तो उस पे लोगों पे छोड़े, लोग फैसला करें। बहरहाल अभी सब रेड लाइन की आपने बार बार बात की, रेड लाइन पर आपका अपना बयानिया हो सकता है। मेरे कहने का मकसद यही था